واقعہ کربلا کی قسط نمبر 52 کل آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 53 کا آغاز کریں گے۔ قسط نمبر 52 میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ ہوا، ان کی شجاعت کا بھی تذکرہ ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں قسط نمبر 53 کی طرف۔ اس میں القصہ، جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ کسی طرف کوئی یار و مددگار نظر نہیں آتا اور کسی جانب سے غم گساری و ہواداری کی آواز نہیں آتی اور محضرات حجرات عصمت و طہارت کی چیخیں نکل رہی ہیں اور انہوں نے فغاں و شیون کا آغاز کر دیا ہے، تو آپ نے فرمایا: اے پردہ نشینان حرم نبوت، اے پرورش یافتگان درد سرا پردہ عفت و فتوحات، خاموش ہو جائیں تاکہ دشمن تانہ زنی نہ کریں، صبر و شیکبائی کو اپنا شعار بنائیں، کیونکہ مصیبت کے وقت جزا فضا کرنا ثواب سے محرومی کا باعث ہوتا ہے، جبکہ صابروں کا ثواب حق سبحانہ و تعالی کے نزدیک بے حد و حساب ہے۔ آپ کا ارشاد سن کر فراق زدگان اہل بیت نے زبان نیاز سے یہ سخن ادا کیے۔ ان کے جواب میں امام عالی مقام علیہ السلام کے حال نے یہ نطق فرمایا کہ آپ لوگ سچ کہتی ہیں۔ پھر آپ نے اپنی صاحبزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو آغوش میں لے کر اپنی ہمشیرگان کو فرمایا: میری سکینہ آج یتیم ہو جائے گی، میرے بعد ہرگز اسے سخت سست نہ کہنا اور اس کے ساتھ بھی التفاتی نہ کرنا، کیونکہ یتیموں کا دل نازک ہوتا ہے، اور میری شہادت کے بعد سر ننگے نہ کرنا اور چہروں پر تماچے نہ لگانا اور سینہ کو بھی نہ کرنا اور کپڑے نہ پھاڑنا، یہ اہل بیت کی عادت ہے۔ ہاں، میں تمہیں رونے سے منع نہیں کرتا، کیونکہ تم غریب الوطن، بے کس و مظلوم اور بے چارہ و محروم ہو۔ بھائی، ہاں ماں، تم میری مصیبت میں بھی مبتلا ہو جاؤ گے اور میری شہادت سے سراسیمہ اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اس مقام پر سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور شہر بانو یعنی حضرت ام رباب اور حضرت سکینہ سلام اللہ علیہن نے نڈھال ہو کر اس طرح رونا شروع کر دیا کہ آسمان کے عبادت گزاروں نے ان کے آہ و نالہ سے پریشان ہو کر فریاد و فغاں شروع کر دی۔ حضرت علی اصغر کی شہادت۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سب کو تسلی دی اور گھوڑے پر سوار ہو کر چاہا کہ میدان کو تشریف لے جائیں کہ اچانک خیمہ سے زبردست چیخ و پکار کا شور آپ کی سمع مبارک تک پہنچا۔ آپ نے اس کا سبب پوچھا تو اہل بیت اکرام نے عرض کی: اے سید و سرور، ستمگار زمانے نے ہمیں خوار کیا اور علی اصغر پیاس سے زاری کر رہا ہے، اس کی والدہ کا دودھ خشک ہو چکا ہے اور وہ شیر خوار بچہ ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: اسے اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا انہیں اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں لے آئیں۔ امام مظلوم علیہ السلام نے انہیں آغوش میں لے کر زین کا سہارا دیا اور مخالفین کی فوج کے پاس جا کر انہیں ہاتھوں میں اٹھا کر آواز دی: اے لوگوں، اگر تمہارے گمان میں نے گناہ کیا ہے تو اس بچے نے ہرگز کوئی گناہ نہیں کیا، اسے ایک گھونٹ پانی دے دو، کیونکہ شدت پیاس سے اس کی والدہ کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ ان سنگ دل جفاکاروں نے کہا: یہ محال ہے کہ ہم ابن زیاد کے حکم کے بغیر آپ کو اور آپ کے بیٹوں کو ایک قطرہ پانی کا دے دیں۔ اس کے ساتھ ہی قبیلہ ازد کے ایک بدبخت شخص حرملہ بن کاہل نے تیر کھینچا اور امام علی مقام علیہ السلام کی طرف چلا دیا۔ وہ تیر حضرت علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام علی مقام علیہ السلام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے معصوم علی اصغر کے گلے سے تیر کو کھینچا اور معصوم کے حلق سے جاری ہونے والا خون دامن پاک پر مل لیا اور ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے دیا۔ پھر آپ خیمہ کی طرف تشریف لے آئے اور حضرت علی اصغر کی والدہ کو بلا کر فرمایا کہ شہید بچے کو لے لیں، اسے حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ جناب علی اصغر کی والدہ کی چیخ نکل گئی اور خواتین اہل بیت فریاد و فغاں کرنے لگی۔ امام علی مقام علیہ السلام بھی بیٹے کے حال پر رو دیے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے اپنے نور نظر کے فراق میں کچھ کلمات فرمائے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی اصغر سمیت 72 افراد نے جامع شہادت پی کر رفتے زندگانی دار ملک کی بقا طرف باندھ لیا اور امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ سوائے حضرت امام زین العابدین کے کوئی مرد نہ تھا۔ اہل بیت کرام نے جب امام علی مقام علیہ السلام کو اکیلا دیکھا تو جگر گرم سے آہ سوز ناک کھینچی اور بچوں کی یتیمی، غریبی و بے کسی کو دیکھ کر گریہ و بقا کو نہ روک سکے۔ امام زین العابدین کا اثار اور ان کی وصیت۔ روایت آئی ہے کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ مردوں
سے صرف ایک امام زین العابدین باقی بچے تھے اور وہ بھی بیمار تھے۔ انہوں نے والد گرامی کو اکیلے دیکھا تو نیزہ لے کر خیمہ سے باہر تشریف لے آئے، مگر انتہائی کمزوری کی وجہ سے آپ کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے اور رنج و الم کی وجہ سے آپ کا بدن مبارک کانپ رہا تھا۔ اسی حال میں آپ نے میدان کا رخ کر لیا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے جب انہیں میدان میں جاتے دیکھا تو تیزی سے ان کے پیچھے روانہ ہو گئے اور فرمایا، اللہ اللہ، اے بیٹے واپس سے آ کر میری نسل تجھ سے باقی رہے گی، تو ائمہ اہل بیت کا باپ ہوگا اور تیری نسل قیامت تک منقطع نہیں ہوگی۔ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، خواتین کو تیری نگرانی میں چھوڑتا ہوں، میرے نانا جان اور میرے والد گرامی کی جو امانتیں باقی ماندہ ہیں وہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پہلی چیز قرآن مجید ہے جو کلام الہی اور مجمع حقائق کا علامت ناہی ہے۔ دوسری چیز حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مصحف ہے جو علاوہ ازیں جفر ابیض اور جامع اور جفر احمد اور علم خافت اور لکھا ہوا علم اور وہ باقی علوم جن پر سوائے ائمہ اہل بیت کے کسی کو اطلاع نہیں۔ پھر آپ امام زین العابدین کو خیمہ میں لے آئے اور بٹھا کر وہ امانتیں ان کے سپرد کی اور تقویٰ اور رضا الہی کی وصیت فرمائی۔ اس وقت آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا، اسلحے کا صندوق لے آئیں کیونکہ جملہ دور گزر گیا اور ہماری باری آ گئی۔ امام علی مقام علیہ السلام نے مصری قبا زیب تن فرمائی، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار مبارک سر پر رکھی، سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت پر ڈالی، شاہ ولایت حضرت علی علیہ السلام کی ذوالفقار حمائل کی اور ذوالجناح گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ روانہ ہوئے تو پردہ نشینان حجلہ عصمت نے کہا، اے واویلہ، آپ نے ہمیں کس حال میں چھوڑا ہے اور ان بے کس غریبوں کو کس کے سپرد کیا ہے؟ امام علی مقام علیہ السلام نے واپس آ کر فرمایا، میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا ہے، تمہاری مشکلات میں وہی میرا کفیل ہے۔ امام علی وقفا باللہ وکیلا۔ امام علی مقام علیہ السلام جب میدان کے درمیان پہنچے تو آپ نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور آغاز ردیف فرمایا جو تقریباً 20 اشعار پر مشتمل تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے قوم خدائے اکبر سے ڈرو، جو رات لے جاتا ہے اور دن لاتا ہے، جو فوت کرتا ہے اور زندہ کرتا ہے اور جو رزق عطا فرماتا ہے۔ اگر تم خدا کی دین کا اقرار کرتے ہو اور میرے نانا جان رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو مجھ پر ظلم و ستم نہ کرو اور قیامت کے دن سے ڈرو جس سے روز میرے ماں باپ تم سے جھگڑا کریں گے اور تمہیں حوض کوثر کا پانی عطا نہیں کریں گے۔ تم اب تک میرے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، قریبوں، دوستوں اور محبوں سے 72 افراد کو شہید کر چکے ہو اور اب مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اگر یہ ملک کے لیے ہے تو مجھے سر راہ چھوڑ دو تاکہ میں روم یا حبش اور ترکستان کو چلا جاؤں، اور میرے عیال و اطفال کو جن کے جگر پیاس سے کباب ہو چکے ہیں تھوڑا سا پانی دے دو تاکہ میں کل قیامت کو تم سے جھگڑا نہ کروں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو الحکم للہ ورضینا بقضاء اللہ۔ شامیوں نے جب یہ باتیں سنی تو مارکہ کارزار سے واپس ہو گئے اور اہل کوفہ رونے اور زاری کرنے لگے۔ بختری بن ربیع، شیش بن ربیع اور شمر ذوالجوشن نے جب دیکھا کہ محاذ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے اور قریب ہے کہ ان کا لشکر اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہو جائے تو یہ لوگ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے ابن ابی طراب، اپنی بات لمبی نہ کر اور اپنے غرور کو چھوڑ کر آتا کہ ہم تجھے ابن زیاد کے پاس لے چلیں اور تو وہاں سے یزید کی بیعت کر لے اور اس ہلاکت سے رہائی حاصل کر لے، بصورت دیگر ہم تجھے اسی حال پر رکھیں گے یہاں تک کہ تو پیاسا ہلاک ہو جائے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ادھر ابن سعد نے جب اپنے لشکر کی گریاں فضا کو دیکھا تو ڈر گیا اور کربے لشکر سے باہر آ کر پیادوں کو آواز دی کہ ابن ابو تراب کو اگر کوئی دوسری بات کرے تو اس پر تیزی سے تیروں کی بارش کر دو۔ ابن سعد کی بات سن کر اس کے 15,000 بدبختوں نے کمانوں میں تیر رکھے اور امام علی مقام علیہ السلام کی طرف چلا دیے۔ خدا کی قدرت کے انجناب اور آپ کے مرکب شریف کی طرف ایک بھی تیر نہ آیا۔ تیر اندازوں نے اپنے تیروں کو خطا جاتے دیکھا تو شرمندہ ہو کر واپس ہو گئے اور امام علی مقام علیہ السلام اپنے خیمے میں واپس تشریف لے گئے۔ علامہ جار اللہ نور الائمہ میں روایت بیان کرتے ہیں کہ اس وقت امام علی مقام علیہ السلام کربلا میں اکیلے رہ گئے تھے۔ ظافر جن کا مدد کے لیے آنا، امام علی مقام علیہ السلام چاہا کہ حملہ کرے تو اچانک زبردست گرد و غبار چھا گیا اور ایک شخص دوسرے شخص کو نہیں دیکھ پاتا تھا۔ انشاءاللہ بقیہ
کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔